دیکھیں ہیں علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا. سبحان اللہ. اس لیے کہ امام حسن علیہ السلام بھی اپنے زمانے کے حیدر ہیں, حسین بھی اپنے زمانے کے حیدر ہیں, امام زین العابدین علیہ السلام اپنے زمانے کے حیدر ہیں. علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا. فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا. فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا. رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم, مرضی زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا. مرضی زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا, کہ اس میں ہمت کے رکھے مہر نبوت پہ قدم, تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا. تو فیہا مصباح, سیدہ کونین سلام اللہ علیہا مشکات ہیں کہ جس میں چراغ ہے. المصباح فی زجاجۃ, جو چراغ ہے وہ امام حسن علیہ السلام ہے. المصباح فی زجاجۃ, لیکن وہ چراغ بھی ایک قندیل اور فانوس میں, وہ جو فانوس ہے وہ امام حسین علیہ السلام ہے. الزجاجۃ کانہا کوکب دری, جب اس فانوس سے روشنی پھوٹتی ہے تو ایسے کہ جیسے کوکب دری ہو. کوکب دری پھر سیدہ کونین سلام اللہ علیہا ہے. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ, یہ جو شجرہ مبارکہ ہے یہ شجرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے, کہ جن سے نسل امامت آگے بڑھی ہے. یکاد زیتها یضیء, یہ اپنی روشنی دیتا رہے گا. ولو لم تمسسہ نار, چاہے اسے روشن نہ بھی کیا جائے. سبحان اللہ. نور علی نور, اس لیے کہ ایک نور کے اوپر دوسرا نور ہے, ایک امام کے بعد دوسرا امام ہے. یہدی اللہ لنورہ من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت کر دیتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ, اللہ جس کے لیے چاہتا ہے مثال بیان کرتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. یہ بات پہنچ گئی یہاں تک. سبحان اللہ. اگلی آیت فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ, یہ جو اللہ کے نور کی مثل, یہ ایسے گھروں میں ہے کہ جن کے ذکر کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. سبحان اللہ. بے شک. یہ آیت پڑھ رہا ہوں. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ, یہ ایسے گھر ہیں کچھ کہ جن کے ذکر کو اللہ نے بلند کرنے کا حکم دیا ہے. پتہ چلا بیت اللہ کے علاوہ بھی کچھ گھر ہیں جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہوا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے کے بعد. اب یہ کون سے گھر ہیں جن کے لیے مذہب اہل بیت کی کتاب کافی ہے. میں حوالہ دے دوں, بہار الانوار جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 325. اور جن کی تسلی فقط مذہب اہل بیت کی کتاب سے نہیں ہوتی, جو اہل بیت کے علاوہ کہیں اور سے بھی دین لیتے ہیں, ان کے لیے حوالہ دے دوں تفسیر شواہد التنزیل. عبید اللہ بن عبداللہ نیشاپوری حنفی حسکانی کی کتاب ہے, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 523. وہاں پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی. حضور کے نام پر ایک مل کے صلوات بھیجے گا محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج. بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ, حضور نے یہ آیت پڑھی کہ کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کی رفعت کا اللہ نے حکم دیا ہے. فقام الیہ رجل, دونوں حوالے میں نے دے دیے. ایک شخص کھڑا ہو گیا. فقال ای بیوت ہذہ یا رسول اللہ, اس شخص نے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ, یہ کون سے گھر ہیں کہ جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے. دیکھا حضور نے کہا بیت الانبیاء, بیوت الانبیاء, یہ انبیاء کے گھر ہیں جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے. بات واضح ہو گئی تھی نا, تسلی ہو گئی تھی. حضور نے کہا یہ انبیاء کے گھر ہیں, کافی تھا اتنا. لیکن کچھ لوگوں کے دل میں ڈر تھا کہ کہیں رسول علی کا نام بھی نہ لے لے ساتھ میں, تو رہا نہیں گیا ان سے. فقام الیہ فلان, ایک صاحب کھڑے ہو گئے, نام ہے تاریخ میں, لیکن میں مجلس کے تقدس کی وجہ سے بھی یہاں نام نہیں لینا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ھذا البیت منہا, کیا یہ گھر بھی انہی میں سے جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے. واشار الی بیت علی و فاطمہ, اور انہوں نے اشارہ کیا علی اور سیدہ کونین کے گھر پر. یقین فرمائیے گا حضور نے یہ نہیں کہا کہ ہاں علی کا گھر بھی ان انبیاء کے گھروں جیسا ہے کہ جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے. یہ نہیں کہا حضور نے. زبان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کی زبان مطہر سے جملہ جاری ہوا. نعم من افضلها, ان سب گھروں میں جو افضل ترین گھر ہے وہ علی ابن ابی طالب کا. ان گھروں میں تو افضل ترین گھر ہی علی ابن ابی طالب کا ہے جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے قرآن میں. سبحان اللہ. کیا کہنے بھائی, دنیا میں فقط آپ کے مولا کا نام ہے کہ دنیا میں کہیں بھی لے لو شرمندگی محسوس نہیں ہوتی. ارے کیا کہنے آپ کے مولا کی وہ شان ہے کہ دنیا میں کہیں بھی نام کسی قوت کسی شدت سے لے لو, کہیں کوئی خجالت نہیں محسوس ہوتی.
بے شک اس لیے کہ علی نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں کہ ان کے محبوں کو شرمندگی محسوس ہونی پڑی. کیا کہنے سلامت رہیں. بات پہنچ سکے میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں بھائی, اگر کسی کو بات نہیں پہنچی تو چلے وضاحت کر دیتا ہوں. علی نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا. سبحان اللہ. علی نے کبھی اپنی خواہر پر ہاتھ نہیں اٹھایا. علی کبھی میدان جنگ سے فرار نہیں ہوا. سبحان اللہ شرمندگی کیسی. بے شک علی کسی جگہ چھپ کر رسول کے ساتھ نہیں رویا. سبحان اللہ. علی نے کبھی رسالت پر شک نہیں کیا. کرتا بھی کیسے, وہ تو خود رسالت کا گواہ تھا. سورہ رات میں آپ نے تو ہزاروں مرتبہ آیت سنی ہے ممبر امام حسین علیہ السلام کی برکت سے. آیت نمبر 43 ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. مسلمانوں سے میں سوال کروں کہ یہ آیت ہوا خلا فضا میں کہیں ہے یا اس کا کوئی مصداق بھی ہے؟ بے شک. سبحان اللہ بھائی اس ایک آیت کا مصداق حل کر لو تو پتہ چل جائے گا کہ خلیفہ رسول کون تھا. سبحان اللہ مانتے تو کوئی نکال کے تو لاؤ ایسا کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم تھا. ارے کیا کہنے. آیت ویکیوم میں اللہ نے نازل کی تھی یا کوئی اس کا مصداق تھا؟ بے شک. بتلاؤ. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں لا سکتے. کم سے کم کوئی دعویٰ ہی لے آؤ کہ کسی نے جرأت کر لی ہو کہ میرے پاس پوری کتاب کا علم ہے. سبحان اللہ. اور کبھی کسی نے ہمت ہی نہیں تھی کسی کی. اللہ. تو علی کی زندگی میں تو کوئی ایسا کام ہی نہیں کہ جس سے ان کے محبین کو کسی بھی قسم کی خجالت ہو. ارے کیا کہنے. بھئی رسول نے کبھی علی سے کوئی سورہ واپس نہیں لیا کہ تم اس کے پہنچانے کے اہل نہیں ہو. فقط علی ابن ابی طالب جنہوں نے ہر جنگ میں اپنے والد کا نام پوری شان و شوکت سے لیا. سبحان اللہ علی کبھی علم کی حسرت میں رات نہیں جاگا. اس لیے کہ علی علم کا محتاج نہیں تھا. علم اپنی بلندی کے لیے علی ابن ابی طالب کا محتاج تھا. علی نے کبھی رسالت پر شک نہیں کیا. علی علم کی حسرت میں کبھی رات نہیں جاگا. علی علم کا محتاج نہیں تھا. علم اپنی بلندی کے لیے علی ابن ابی طالب کا محتاج تھا. سبحان اللہ. سب سے قیمتی جملہ دینے لگا ہوں. علی نے کبھی کسی کے لیے نہیں کہا تاریخ میں کہ وہ نہ ہوتا تو علی ہلاک ہو جاتا. اس لیے کہ ساری امت علی کی محتاج تھی. علی کسی کا محتاج نہیں تھا. بے شک کیونکہ علی کعبے کی طرح تھا. حج کرنے کے لیے کعبہ جانا پڑتا ہے. کعبہ چل کر حج کروانے نہیں آئے گا تمہارے پاس. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات پہنچ رہی ہے. کعبہ چل کر نہیں آئے گا. یہ علی مسئلوں کا مسئلہ الکعبہ. علی آپ کی مثال کعبے کی مثال ہے. ہائے ہائے ہائے, اتنی خوبصورت بات ایک ذہن میں آ رہی ہے. اب ذہن میں آ گئی تو میں کہہ دیتا ہوں انشاءاللہ آپ کی سماعتوں پر اعتماد کرتے ہوئے. بھائی کعبہ چل کر نہیں آئے گا کسی کے پاس سوائے کچھ ہستیوں کے. کچھ ہستیوں کے. میں نے عرض کیا کہ میں یہاں پر زور سے اس ٹیبل پر مار بھی نہیں سکتا اس لیے کہ کیمرہ سامنے لگا ہوا ہے. کہیں کیمرہ ہی نہ ہل جائے ورنہ میں اپنے آپ کو بڑا پرجوش طریقے بڑا کنٹرول کرنا پڑتا ہے مجھے اپنے اندر. بھائی سوائے کچھ ہستیوں کے کہ جن کے لیے اللہ کا اذن ہو تو کعبہ اپنی جگہ چھوڑ دے گا. میں نہیں کہہ رہا. یہ فرزدق نے قصیدہ پڑھا تھا. اللہ سید سجاد علیہ السلام کے لیے قصیدہ پڑھا تھا. مولا نے انعام بھی دیا تھا. پتہ چلا مولا کی تائید حاصل ہو گئی تھی. اب حشام ابن عبد الملک کا بھی پورا تفصیلی واقعہ سناؤں گا. جب حشام ابن عبد الملک نے کہا کہ یہ کون ہے کہ جس کے لیے طواف تھکتا چلا جا رہا ہے, یہ مجھے معلوم نہیں کہ کون ہے. طرز کرنا چاہتا امام زین العابدین علیہ السلام پر. فرزدق وہاں موجود تھا. اس نے کہا ھذا الذی تعرف البتھا. سنا سکتا ہوں اس وقت لیکن وقت نہیں ہے. فرزدق نے کہا کہ تو اسے نہیں جانتا. اس سے وہ ہے کہ جسے بتھا جانتا ہے, جس کے قدموں کی آہٹ کو بیت اللہ جانتا ہے, جسے حل جانتا ہے, جسے بیت الحرام جانتا ہے. ابن خیر العباد خیر عباد اللہ کلہ. یہ اللہ کے سب سے بہترین بندوں کا بیٹا ہے. تقی النقی الطاہر العلم. یہ تقی بھی ہے, نقی بھی ہے, طاہر بھی ہے, سر بلند بھی ہے. جب قریش اسے دیکھتے ہیں تو اس کے کرم کی گواہی دیتے ہیں کہ کرم اس پر ختم ہو جاتا ہے. عرفان راحت
اور جان جو میرا موضوع تھا, جان لے کے یہ وہ ہے کہ جب یہ کعبے کی طرف آگے بڑھتا ہے تو یہ کعبے کا بوسہ لے, اس سے بڑھ کر خود کعبہ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے. سبحان اللہ علی کعبے کے, علی تمہارے پاس نہیں آئیں گے, تمہیں چل کر جانا پڑے گا علی کی بیعت کے لیے, اس لیے کہ علی کعبے کی طرح ہے, کعبہ چل کر نہیں آتا. لیکن کچھ ہستیاں ہیں جن کے لیے کعبہ چھوڑ دے گا اپنی جگہ. یہ فرزدق نے بھی کہا تھا, اور ان سے پہلے خود شیر کلام ابو الفضل عباس علیہ السلام نے کعبے کی چھت پر کہا تھا سبحان کہ اگر خدا کی مصلحتیں نہ روک رہی ہوتی کعبہ کو تو اس سے پہلے کہ حسین آگے بڑھتے, کعبہ آگے بڑھ کر حسین کا طواف کرتا. کیا کہنے سلامت رہیں سلامت بات پہنچ رہی ہے بھائی. ذکر علی رواں جو ہوا ہے زبان سے, ہیرے نکل رہے ہیں ولایت کی کان سے. آج تو کسی اور ہی مزاج میں بات اللہ جانے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے, اور انشاءاللہ پہنچتی رہے گی. ہیرے نکل رہے ہیں ولایت کی کان سے. اب زبان پر آگے تو میں مکمل کر لوں. کرنے لگی علی کی ولایت کا تذکرہ, میں نے بقا کا راز جو پوچھا اذان سے. سبحان اللہ میں نے بقا کا راز جو پوچھا اذان سے, میں نے کہا کس سے سند لوں نجات کی, توحید نے کہا میرے پاسبان سے. سبحان اللہ توحید نے کہا میرے پاسبان سے, تم کو نہیں ملے گی شفاعت بروز حشر, تم کو اگر ہے بغض محمد کی جان سے. اس کے طواف میں ہے ستاروں کا قافلہ جو نور پھوٹتا ہے علی کے مکان سے. نور پھوٹتا ہے, آئے نور میں نے پڑھی ہے, جو نور پھوٹتا ہے علی کے مکان سے. قمبر ہو یا بلال یا میسم ہو یا اویس, نکلا نہیں علی کے کوئی کاروان سے. سبحان اللہ, کیا سبحان